Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum dear students. Today we are going to learn topic Pakistan's relations with SAARC countries. पाकिस्तान के सार्क ममालिक के साथ ताल्लुकात. The SAARC, the South Asian Association for Regional Cooperation, SAARC. SAARC stand for South Asian Association for Regional Cooperation, came into being in 1985. کہ SAARC قائم ہوئی 1985 میں. The organization has 8 members. اس تنظیم کے 8 ممبران ہیں: پاکستان، انڈیا، بنگلہ دیش، سری لنکا، نیپال، مالدیوز، بھوٹان اینڈ افغانستان. The SAARC has set following objectives کہ یہ تنظیم قائم ہوئی، اس کے مندرجہ ذیل آبجیکٹیو یا مقاصد تھے. نمبر 1، انڈرسٹینڈنگ ایچ ادرز پرابلمس، ایک دوسرے کے مسائل کو سمجھنا، اینڈ ٹیکنگ اسٹیپس ٹو بلڈ میوچل کوپریشن، اور باہمی اتفاق قائم کرنے کے لیے اقدامات اٹھانا. امپروو اینڈ اسٹرینتھن کولیکٹیو سیلف ریلائنس، کے بہتر بنانا اور مضبوط کرنا اجتماعی خود اعتمادی among the countries of the South Asia، ساؤتھ ایشیا کے ممالک کے درمیان. ڈیولپ بیٹر انڈرسٹینڈنگ، پیدا کرنا بہتر انڈرسٹینڈنگ یا سمجھ بوجھ، اینڈ پروموٹ کوآپریشن، اور تعاون کو بڑھانا ان دا اکنامک، معاشی، کلچرل، ثقافتی اینڈ ٹیکنالوجیکل اینڈ سائنٹیفک فیلڈ among the member countries. ٹیکنالوجی اور سائنس کے میدانوں میں ان ممالک کے درمیان. ٹیک اے کامن پوزیشن آن دا انٹرنیشنل ایشوز آف میوچل انٹرسٹ، کہ مشترکہ جو موقف ہے وہ اختیار کرنا بین الاقوامی جو مسائل ہیں مشترکہ مفاد کے لیے. ایکسپلور ویز ٹو انکریز کوآپریشن ود ادر ریجنل اینڈ انٹرنیشنل آرگنائزیشن، کے راستے تلاش کرنا مزید تعاون کو بڑھانے کے لیے دوسرے علاقائی اور بین الاقوامی تنظیموں کے ساتھ. پاکستان's relation with SAARC countries are discussed below. پاکستان اینڈ انڈیا. سب سے پہلے پاکستان اور انڈیا. انڈیا از لوکیٹڈ ان دا ایسٹ آف پاکستان. انڈیا پاکستان کے مشرق میں واقع ہے. اٹس کیپٹل از دہلی. اس کا دارالحکومت دہلی ہے. انڈیا ہیز آپٹیڈ فار پارلیمنٹری سسٹم. انڈیا نے پارلیمانی نظام کا انتخاب کیا ہے. Several efforts have been made to develop good relations. بہت ساری کوششیں کی گئی بہتر بنانے کے لیے تعلقات کو، اینڈ انہینس کوآپریشن، اور بڑھانے کے لیے تعاون کو، بٹوین دا ٹو کنٹریز، دونوں ملکوں کے درمیان، ود ان دا فریم ورک آف ساؤتھ ایشین ایسوسیشن فار ریجنل کوآپریشن، کہ جو فریم ورک ہے اس کے اندر رہتے ہوئے. کون سا فریم ورک ہے؟ SAARC کا. پاکستان ہیز آلویز ایکسپریس اٹس وش. پاکستان نے ہمیشہ اپنی خواہش کا اظہار کیا ہے ٹو ریزالو، حل کرنے کے لیے، اٹس ڈفرینسز، اپنے جو اس کے ڈفرینسز ہیں یا تنازعات ہیں، مسائل ہیں، ود انڈیا کے ساتھ، تھرو ڈائلاگس، گفت و شنید کے ذریعے، ڈائلاگ یا بات چیت کے ذریعے. پاک انڈیا ریلیشنز ہیو آلویز بین اے اسٹوری آف اپس اینڈ ڈاؤن. پاکستان اور انڈیا کے جو تعلقات ہیں یہ ہمیشہ سے کہانی رہے ہیں اتار چڑھاؤ کی. ڈیو ٹو دس، اس وجہ سے، دا bilateral relations could not produce any significant result، کہ ان کے درمیان جو تعلقات ہیں انہوں نے کبھی بھی کوئی خاص یا نمایاں نتائج اخذ نہیں کیے. پاکستان ہیز آلویز انوائٹڈ انڈیا ٹو کم ٹو دا نیگوٹیشن ٹیبل، ریزالو دا انسیٹلڈ ایشوز بٹوین دا ٹو کنٹریز. پاکستان نے ہمیشہ دعوت دی ہے انڈیا کو گفتگو کے لیے یا بات چیت کے لیے ٹیبل پر، تاکہ ان کے درمیان جو بھی ڈفرینسز ہیں، جو بھی انسیٹلڈ ایشوز ہیں، مسائل ہیں، ان کا حل تلاش کیا جائے. بٹ انڈیا ہیز آلویز اگنورڈ اٹ، لیکن انڈیا نے ہمیشہ اس کو نظر انداز کیا ہے. In 1988 on the sidelines of the SAARC conference،
کہ 1988 میں جو سارک کی کانفرنسز ہوئی، پاکستان اینڈ انڈیا پرائم منسٹرز ہیڈ دا اپرچونٹی ٹو میٹ۔ پاکستان اور انڈیا کے جو وزیر اعظم تھے ان کو موقع ملا ملنے کا اینڈ سائن دا این ایگریمنٹ، اور ایک معاہدہ کرنے کا۔ انڈر دا ایگریمنٹ، اس معاہدے کے تحت دا ٹو کنٹریز ایگریڈ، دونوں ممالک رضامند ہوئے ناٹ ٹو اٹیک، کہ وہ حملہ نہیں کریں گے ایچ ادرز نیوکلیئر فیسلٹیز، ایک دوسرے کے ایٹمی تنصیبات پر۔ انڈر دا سارک آرگنائزیشن، سارک کی تنظیم کے تحت ریلیشنز بٹوین پاکستان اینڈ انڈیا ہیو امپرووڈ ٹو سم ایکسٹینٹ آفٹر 1990۔ 1990 کے بعد اس آرگنائزیشن کی مدد سے دونوں ملکوں کے درمیان حالات کچھ حد تک بہتر ہوئے۔ میوچل ٹریڈ اینڈ ٹرانسپورٹیشن بٹوین دا ٹو کنٹریز انکریزڈ، دونوں میں باہمی تجارت اور جو ذرائع آمد و رفت ہے اس میں بڑھاؤ آیا یا وہ بڑھی۔ however، تاہم دس ریلیشن could not be beyond certain limit، لیکن یہ تعلقات ایک حد سے زیادہ نہ بڑھ سکے۔ ڈیورنگ دا سارک کانفرنس اسلام آباد ان جنوری 2004، 2004 میں جنوری میں جو سارک کانفرنس ہوئی اسلام آباد میں، ٹاکس were held between the President of Pakistan and the Prime Minister of India، بات چیت ہوئی جو صدر ہے پاکستان کا ان کے درمیان اور وزیر اعظم جو تھے انڈیا کے ان کے درمیان۔ A number of agreements were made between the two countries، بہت سارے معاہدے ہوئے دونوں ملکوں کے درمیان۔ Both leaders declared that dialogue process shall continue to resolve the unsettled issues between the two countries۔ دونوں اس بات پر رضامند ہوئے یا دونوں نے اعلان کیا کہ جو بات چیت کا عمل ہے اس کو جاری رہنا چاہیے حل کرنے کے لیے جو مسائل حل طلب ہیں ان کو دونوں ملکوں کے درمیان۔ کشمیر ایشو is the basic cause of contention between the پاکستان اینڈ انڈیا، کہ جو کشمیر کا مسئلہ ہے وہ بنیادی وجہ ہے تنازع کی پاکستان اور انڈیا کے درمیان۔ It is not in the interest of India to come to fair and just solution of کشمیر ایشو، کہ یہ انڈیا کے مفاد میں نہیں ہے کہ وہ منصفانہ اور شفاف انتخابات کروائے کشمیر میں اس ایشو کے حل کے لیے۔ آن دا ادر ہینڈ، دوسری طرف پاکستان still stands by its just position، دوسری طرف پاکستان اپنے منصفانہ موقف پر قائم ہے that the کشمیر ایشو be resolved in accordance with the United Nations resolutions، کہ کشمیر کا جو مسئلہ ہے اس کو حل ہونا چاہیے یونائٹڈ نیشن یا اقوام متحدہ کی قراردادوں کے مطابق، اینڈ دا اوپینین آف دا اوپریسڈ کشمیریز، اور جو مظلوم کشمیری ہیں ان کی رائے کے مطابق۔ SAARC member countries have always played an effective role in resolving the all issues including کشمیر، کہ جو سارک ممبران ہیں انہوں نے ہمیشہ ایک بہت متاثر کن یا اہم کردار ادا کیا ہے حل کرنے میں تمام مسائل کو، جس میں مسئلہ کشمیر بھی شامل ہے، اینڈ واٹر ایشوز اور پانی کے مسائل بٹوین پاکستان اینڈ انڈیا، پاکستان اور انڈیا کے درمیان۔ انڈیا ہیز آلویز بین اینڈ obstacle، انڈیا نے ہمیشہ رکاوٹیں کھڑی کی ہیں، thus the کشمیر ایشو اسٹل unresolved، جس کی وجہ سے کشمیر کا مسئلہ ابھی تک حل نہیں کیا جا سکا۔ This issue is a major hindrance to the improvement of the relation between the two countries، اور یہ جو مسئلہ ہے یہ بنیادی وجہ ہے، رکاوٹ ہے بہتری لانے میں تعلقات میں دونوں ملکوں کے درمیان۔ پاکستان and Bangladesh، the first SAARC summit was held in 1985 and the 7th SAARC summit was held in 1993 in Dhaka، کہ ڈھاکہ میں پہلی جو سارک کانفرنس تھی 1985 میں ہوئی، پھر 1993 میں ہوئی۔ بنگلہ دیش، جو کہ بنگلہ دیش کا دارالحکومت ہے۔ Many steps were taken in these meetings to promote trade between the SAARC countries، بہت سارے اقدامات اٹھائے گئے ان میٹنگز میں جس کی وجہ سے ترقی دی جائے تجارت کو سارک ممالک کے درمیان۔ ان 1993 میں پاکستان اینڈ بنگلہ دیش سائنڈ اے ٹریکٹر ایگریمنٹ،
پاکستان اور بنگلہ دیش نے ایک ٹریکٹر ایگریمنٹ یا معاہدے پر دستخط کیے انڈر وچ پاکستان پرووائڈیڈ ٹریکٹرز ٹو بنگلہ دیش، جس کے تحت پاکستان نے بنگلہ دیش کو ٹریکٹر پرووائڈ کیے یا مہیا کیے۔ تھرڈ سارک سمٹ واز ہیلڈ ان ڈھاکہ ان 2005 کہ تیسری جو سارک کانفرنس تھی وہ 2005 میں ڈھاکہ میں ہوئی۔ خالدہ ضیاء پرائم منسٹر آف بنگلہ دیش واز الیکٹڈ چیئر پرسن فار دا نیکسٹ ایئر۔ اگلے سال کے لیے خالدہ ضیاء جو ہے وہ پرائم منسٹر تھی، وزیر اعظم تھی بنگلہ دیش کی، وہ ان کا انتخاب ہوا چیئر پرسن کے طور پر۔ ان دس میٹنگ پاکستان called for resolving all the contentious issues between the SAARC پارٹنرز کہ پاکستان نے جو ہے وہ کوشش کی کہ تمام جو ایشوز ہیں، مسائل ہیں یا تنازع ہیں ان کو حل کیا جائے جو کہ سارک ممبران کے درمیان ہیں۔ پاکستان آلسو کالڈ فار آ سلیوشن ٹو کشمیر ایشوز فار ریجنل کوآپریشن اینڈ ڈیولپمنٹ۔ پاکستان نے جو ہے وہ کشمیر کے مسئلے کو حل کرنے کی طرف توجہ دلائی اور جو علاقائی تعاون ہے اور ترقی ہے۔ وی ہیو گڈ ریلیشن ود بنگلہ دیش، ہمارے بنگلہ دیش کے ساتھ اچھے تعلقات ہیں، بٹ دیر ہیو بین اپس اینڈ ڈاؤنز ان دس ریلیشن شپ، لیکن ان تعلقات میں اپس اینڈ ڈاؤن یا اتار چڑھاؤ آتے رہتے ہیں۔ دیز ریلیشن شپس آر امپروونگ اوور ٹائم، وقت کے ساتھ ساتھ ان میں بہتری آ رہی ہے۔ پاکستان اینڈ بنگلہ دیش آلسو ہیو ٹریڈ ریلیشنز، پاکستان اور بنگلہ دیش کے آپس میں تجارتی تعلقات بھی ہیں۔ والیوم آف ٹریڈ بٹوین بوتھ دا کنٹریز از انکریزنگ، کہ جو حجم ہے تجارت کا دونوں ملکوں کے درمیان وہ بڑھ رہا ہے۔